رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم. صلوات کربلا قربانی یا کہانی کے عنوان سے عشر اولا محرم الحرام سن 1447 ہجری زائد حال میں جو مختلف باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، آج اس کا 8واں مرحلہ 8ویں منزل ہے، اور یہ تاریخ سرکار باب الحوائج علمدار کربلا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام سے منسوب ہے۔ لہذا کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں، جوانوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ محرم قربانی کا مہینہ ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسماعیل کو بچا لیا، ان کو باقی رکھا تاکہ اس کے بدلے میں ایک بڑی قربانی ہم لے سکیں اور بڑی قربانی پیش کی جا سکے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کو بچایا گیا ہے بڑی قربانی کے لیے، تو پھر بڑی قربانی کا مقصد بھی بڑا ہی ہوگا، مقصد چھوٹا نہیں۔ عزیزان گرامی، ایک بات میں اپنے بچوں سے، جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور فرض ادا کی اہمیت اور فضیلت ہم سمجھ لیں تو بہت سے کام آسان ہو جائیں گے۔ اور وہ گزارش یہی ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے رسم و رواج بن کے رہ گئی ہیں۔ عید کا آ گیا تو نئے کپڑے، جو ایک طرح کا رسم ہو گیا بجائے عید کے۔ لوگوں کو سوئیوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے اور فطرے کی فکر کم ہوتی ہے۔ گھر کے بزرگ کو تو معلوم ہے فطرہ کیا چیز ہوتی ہے، بچوں سے پوچھ لیجئے فطرہ کیا نکلتا ہے، کتنا نکلتا ہے، میرے ابا نکال دیتے ہیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ ان کے بہرحال جو چیز واجب ہے، ضروری ہے، وہ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور چیزیں بھی ہیں، اور یہی محرم میں بھی کہیں کہیں دیکھنے میں آ جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو عبادت سمجھ کے اور روح کے ساتھ اور تمام آداب ظاہری اور باطنی کے ساتھ ہمیں فرض ادا پر آنا چاہیے، ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ قربانی کیا ہے، اور اس قربانی کے ذریعے سے ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں اور کیا کیا اثر ملتے ہیں۔
اگر کام چھوٹا بھی ہو، معمولی بھی ہو، اکیلے میں آپ انجام دیں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، مگر دل میں خلوص پایا جائے، اللہ کے لیے ہو، پروردگار کے لیے ہو، اللہ اس کام کو کتنا بڑا بنا دیتا ہے ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے لیے میں اپنے بچوں اور جوانوں کو اسی قربانی کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ 2 قربانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ محرم کی قربانی کہاں سے آئی؟ قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے جناب اسماعیل کو بچا لیا اور ان کی نسل میں پیغمبر تشریف لائے، نسل پیغمبر میں امام حسین آئے، اور پھر امام حسین نے یہ قربانی پیش کی، اور اس کے بعد سے فرش اعلیٰ کا سلسلہ چل رہا ہے جو انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ لوگوں نے بہت اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، حکومتیں ٹکرائیں، بڑے بڑے ڈکٹیٹر ٹکرائے، مگر فرش اعلیٰ روز بڑھتا چلا جا رہا ہے، حسین کے عدد روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہر سال ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں حسینیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ حسینی بنتے چلے آ رہے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب امام حسین کی قربانی، جناب اسماعیل کی قربانی، دونوں کا تعلق ہے، وہ شروعات ہے اور یہ اختتام ہے، وہ بسم اللہ ہے اور یہ سورہ ناس ہے، وہ بسم اللہ ہے اور یہ سورہ کوثر ہے۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعاً کوئی کام زندگی میں ایسا کیجئے جو اللہ کے لیے ہو، جو سب کر رہے ہیں تو کر ہی رہے ہیں، ادھر لوگ چلے جا رہے ہیں ادھر تو جانا ہے، اگر اس میں آپ نے کوئی کام کر دیا تو کوئی نیا کام نہیں ہے۔ قربانی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں قربانی دینا ہے تاکہ کوئی بڑا کام ہو سکے، کوئی نیا کام ہو سکے، کوئی اچھا کام ہو سکے۔ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، بالکل سامنے کی مثال انشاءاللہ آپ میری بات کی تائید کریں گے۔ جناب ابراہیم نے قربانی کہاں دی، جناب اسماعیل نے قربانی کہاں دی؟ بولیے، مینا کے میدان میں۔ اس زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر آج بھی حج کے بعد آپ مینا میں چلے جائیں تو وہی صحرا ہے، وہی بیابان ہے، وہی جنگل ہے، وہی پہاڑ ہے، وہی پتھریلے پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر پتھر لگا ہوا ہے۔ یہاں جناب اسماعیل کو ذبح کیا گیا تھا، جناب اسماعیل یہاں لیٹے تھے۔ آج بھی اسی طریقے کا پہاڑ ہے، وہاں کوئی کچھ آبادی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جنگل اور بیابان ہے، ایک طریقے سے سناٹا ہے۔ اور اس وقت مکے کی آبادی کتنی تھی؟ جب جناب اسماعیل کے گلے پر جناب ابراہیم نے چھری پھیری تو مکے کی آبادی کتنی تھی؟ 3 لوگ، ایک جناب ابراہیم، دوسرے جناب اسماعیل، ایک جناب حجرہ۔ قربانی کے لیے کتنے لوگ آئے؟ کہا حجرہ کو، جناب حجرہ کو روک دیا، ان کو ساتھ نہیں لے کر آئے، باپ بیٹے آ گئے۔ ایک جنگل میں، ایک بیابان میں، ایک صحرا میں، ایک پہاڑ کے اوپر ایک باپ بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلا رہا ہے۔ کس نے دیکھا؟ کس کو پتا؟ یہ لائیو کیمرے لگے ہوئے تھے، یہ کلپ بنائے جا رہے تھے، یہ واٹس ایپ فیس بک پہ ڈالے جا رہے تھے، یہ شہرت مچائی جا رہی تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ مگر آج کائنات میں کوئی ہے جو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی قربانی کو نہ جانتا ہو؟ دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں وہاں ہر آدمی قربانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھائی یہ قربانی آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی قربانی کی یادگار ہے، لہذا ہم قربانی کر رہے ہیں۔ مثال دیکھ لی۔ چلیے، اللہ کرا وہ فتح نہ ہو بذبح عظیم، ایسی ایک اور قربانی چاہیے۔ اگر امام حسین مدینے میں قربانی دیتے کہ سب نے مدینے میں دیکھا تھا اس لیے امام حسین کا نام ہو گیا۔ اگر مکے میں قربانی دیتے تو سب کہتے یہاں تو سب حاجی موجود تھے، پوری دنیا میں آواز پہنچ گئی۔ مگر کربلا کے صحرا میں، بیابان میں، کہیں سے کہیں تک کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، سارے دشمن ہیں، شہید کر دیا، کفن تک نہیں دیا، دفن تک نہیں ہونے دیا۔ سوچے ذرا کربلا کی مظلومیت۔ تو اب جب دفن تک نہیں ہونے دیا، ایسی بے کسی اور ایسے ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا، تو پھر کربلا کو کربلا میں رہ جانا چاہیے تھا۔ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہاں کوئی ویڈیو بنانے والا نہیں تھا، وہاں کوئی کلپ بنانے والا نہیں تھا، وہاں کوئی چینل والا نہیں تھا، وہاں کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا، وہاں تو دشمن ہی دشمن تھے۔ لیکن جناب ابراہیم کی قربانی بھی دنیا نے دیکھی،
اور جناب امام حسین کی قربانی بھی دنیا میں جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پروگرام کہاں کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس سے بات نہیں بنتی ہے۔ اگر دل میں خلوص پایا جاتا ہے، اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے، جنگلوں میں بھی اگر کوئی کام انجام دیں گے، اللہ اتنا بابرکت بنا دے گا کہ پوری دنیا میں لوگ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے نظر آئیں گے، لبیک یا حسین کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات کا سہارا دے دیں۔ کربلا کی گہرائیوں کو دیکھیے، آپ قربانی کی گہرائیوں کو دیکھیے، جو قربانی پیش کی گئی ہے اس کی تہوں کو دیکھیے، اس کی بلندیوں کو دیکھیے، اس کی عظمتوں کو دیکھیے، اس فرش ادا کی عظمت کو دیکھیے۔ ایک اور مثال پیش کر دوں، ماشاءاللہ سے بہترین مرثیہ آپ نے سنا، اور ہر سال آپ سنتے ہیں، اللہ ان نوحہ خانوں اور ان مرثیہ خانوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کو طول عمر عطا فرمائے، اور پروردگار رب کریم ان کو ہر طرح کی دولت دنیا اور آخرت سے مالا مال فرمائے۔ واقعہ نوحہ خانی، مرثیہ خانی، عزاداری امام حسین، یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ ہم اور آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو مرثیہ پڑھ رہے ہیں شاید انہیں بھی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ہر آدمی خلوص سے پڑھتا ہے، مگر واقعی جو اس کے بدلے میں ثواب ملتا ہے ہم اور آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ مرثیہ امام حسین کے لیے پڑھا جائے، خدا کے لیے پڑھا جائے، نوحہ اللہ اور رسول کے لیے پڑھا جائے۔ نوحہ کا مطلب ہے رونا رلانا، امام حسین کے لیے نوحہ پڑھا جائے، امام حسین کے لیے لوگوں کو رلانے کے لیے بلایا جائے۔ اگر اپنے گلے کے لیے انسان پڑھ رہا ہے، اپنے چینل کے لیے پڑھ رہا ہے، پیسے کے لیے پڑھ رہا ہے، لوگوں کے ویورز تلاش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو ایک دنیا کے گلوکار میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ وہ اچھا ہے، یہ بدتر ہے جو امام حسین کا نام دنیا کے استعمال کر رہا ہے۔ حسین وہ ہے جن کے صدقے میں جنت ملتی ہے، یہ جنت چھوڑ کے دنیا کے چند پیسوں کی لالچ میں امام حسین کا سودا کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں اور محمد والے محمد۔ اپنے جوانوں اپنے بچوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، نوحہ مرثیہ خانی واقعی پڑھیے، محنت کیجئے، کوشش کیجئے، مگر اپنی نیت کو سالم رکھیے، لیکن ہاتھ جوڑ کے بڑی عزت کے ساتھ میں انہی نوحہ خانوں سے، مرثیہ خانوں سے، اپنے بزرگوں سے، دوستوں سے، چھوٹے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ بسم اللہ آپ نوحہ خانی مرثیہ خانی شروع کیجئے، آپ کہیں گے مولانا سامنے تو کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے، مرثیہ کس کے لیے پڑھیں، کوئی ہے جو پڑھے گا؟ ایک آدمی بتا دیں، کوئی نہیں ہے مجلس میں، ابھی کوئی نہیں آیا، اور مرثیہ خان سے کہا جائے آپ مرثیہ شروع کر دیجئے، کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے، نوحہ خان سے کہا جائے آپ نوحہ پڑھ دیجئے، کہیں مولانا خیریت تو ہے، طبیعت آپ بھی ٹھیک ہے، کس کے لیے نوحہ پڑھوں، کس کے لیے مرثیہ پڑھوں، یہ ہوگا نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ہماری ٹریننگ ایسی ہی ہوئی ہے، جب تک دو چار سامنے نہ ہو، جب تک دیکھنے والے نہ ہو، سننے والے نہ ہو، ہم نہیں پڑھتے۔ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، معاف چاہتا ہوں، یہ مثالیں دینا پڑتی ہیں سمجھانے کے لیے تاکہ بچوں کی سمجھ میں آ جائے۔ آپ مجھ سے ہی کہہ دیں ارے مولانا آپ ایسی مجلس پڑھ رہے ہیں، ویسی مجلس پڑھ رہے ہیں، بڑے خطیب ہیں، یوں ہیں، یہ تو آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، ورنہ من آنم کہ من دانم، مجھے اپنی اوقات معلوم ہے۔ ذکر سید الشہداء، ذکر جناب عباس کرنے کے لیے جو زبان کی طہارت، جو پاکیزگی چاہیے، اپنے وجود میں کہیں سے کہیں تک وہ نظر نہیں آتی، مجبوری ہے، آپ بٹھا دیتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے کہہ دیں مولانا بسم اللہ تشریف لائیے، آج مرثیہ خانی بعد میں ہوگی، ابھی کوئی نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیے، سچ بتائیے گا کیا میں بیٹھ جاؤں گا؟ اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب تک ان کے حساب سے مجمع نہیں آ جاتا وہ منبر پہ آتے ہی نہیں۔ سچ بتائیے گا، یہ ہے ایک صلوات کا سہارا دے ذرا کربلا کی گہرائی کو، جناب اسماعیل کی قربانی کی عظمت کو، فضیلت کو ذرا اس رخ سے دیکھیے کہ ہمارے یہاں اگر ہم سے کہا جائے سامنے کوئی نہیں ہے، آپ مرثیہ پڑھیے، نوحہ پڑھیے، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں اگر ہم سے کہا جائے آپ مجلس پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے، کوئی سامنے نہیں ہے تو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ کورونا کے حالات میں مجلس ہم نے پڑھی ہے اسی طریقے سے،
کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا، 3-4 لوگ بیٹھتے تھے، وہ بھی کسی کی کال آ گئی، کسی کو ضرورت ہو گئی، اٹھ کے چلا گیا، اکیلے مائک پر بول رہے ہیں۔ خیر ذہن میں یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے اطمینان کے ساتھ وہ مجلس بہرحال امام حسین کے صدقے میں اور امام زمانہ کی تائید میں ان کی پشپنائی کی وجہ سے ہو جاتی تھی۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ تو خیر میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، روز جمعہ ہے، مجلس کا وقت بھی کم ہے میرے لیے، اور واقع دیکھیے بس یہ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی نہیں ہے تو ہم مجلس نہیں پڑھ سکتے، ہم دعا نہیں پڑھ سکتے، ہم مرثیہ نہیں پڑھ سکتے۔ اب اللہ نے جناب ابراہیم سے کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے اذان دو۔ اذان جو ہمارے یہاں ہوتی ہے یہ اذان پہلے اصل میں حج کی اذان ہے۔ اذن کا لفظ ہے اذان دو، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ کہاں اعلان کرنے کے لیے کہا گیا؟ کہا جناب ابراہیم کوہ ابو قبیس، خانہ کعبہ کے پاس جو اونچا پہاڑ ہے صفا کے اوپر، اسے کوہ ابو قبیس کہا جاتا ہے۔ جناب ابراہیم اس کے اوپر چڑھ گئے اور چاروں طرف منہ کر کے کہا لوگو حج کے لیے آؤ، لوگو حج کے لیے آؤ، اے لوگو حج کے لیے آؤ۔ سننے والے کون؟ ایک بیوی، ایک بچہ، تیسرا کوئی نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا مزاج تو ہے جب تک مجمع نہ ہو ہم اعلان نہیں کرتے۔ ابراہیم آپ حج کے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے کس کو سنا رہے ہیں، کیا اعلان کر رہے ہیں؟ جناب ابراہیم کہیں گے میرا کام اعلان کرنا ہے، اعلان کرنے والا پروردگار ہے، اعلان کروانے والا خدا ہے، حج کے لیے بلانے والا پروردگار ہے، میری ذمہ داری سے اعلان کرنا ہے۔ کوہ ابو قبیس کے اوپر کہا لوگوں حج کے لیے آؤ۔ جس نے بھی عالم ارواح میں اپنے ماں باپ کی پشتوں میں اور سلبوں میں کہا لبیک اے ابراہیم، لبیک اے ابراہیم، بس جب لبیک کہا وہی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، وہی لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ یعنی عزیزان گرامی مجلس پڑھنا ہو، پیغام دینا ہو، ضروری نہیں ہے کوئی سامنے بیٹھا ہوا ہو، خلوص نیت کے ساتھ آپ آواز دیجئے، اللہ نسلوں میں آواز کو پیغام کو منتقل کرے گا، لوگ جوک در جوک ہوتے چلے آئیں گے۔ امام حسین میدان کربلا میں کریں حل من ناصر ینصرنا، یزیدی کہہ رہے ہیں ارے یہ 30,000 کھڑے ہوئے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ حسین کہنا چاہتے ہیں میں وارث ابراہیم و اسماعیل ہوں، میری آواز صدا بے صحرا نہیں ہوگی، جیسے ہی میری آواز نسلوں میں پہنچے گی لبیک یا حسین کے نعرے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حیدری، محمد والے محمد صلوات۔ آپ یہ نہ سوچیں فرش اللہ کہاں بچھا رہے ہیں، ہمارے گھر میں کون آئے گا، جنگل میں ہے۔ جس دن یہ فرش اللہ کی بنیاد رکھی گئی تھی میں تو نہیں تھا یہاں، لیکن بہت سے بزرگ جو پہلے دن سے اس مجلس اعظم میں شامل ہیں، میں اسی کی مثال دے رہا ہوں، ورنہ سب مجلس ایسی ہیں الحمدللہ، کہ جس دن پہلے دن بنیاد رکھی گئی، حسینیہ کا جو سائز ہے، جو حسینیہ کا چھوٹا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، مگر ماشاءاللہ سے اب جب یہ فرش اللہ بچھا دیا گیا، خلوص نیت سے بچھایا گیا، روز بروز تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ہماری آپ کی محنت نہیں ہے، یہ حسین کی آواز استغاثہ ہے جس کے اوپر یہ عزادار جمع ہو رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، عزادار آتے چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو مختصر کہنے کا مطلب یہ ہے جہاں کہیں بھی آپ فرش اللہ بچھا رہے ہیں یہ نہ سوچیں کون آئے گا، کون شریک ہوگا، لیکن مجلس کس کے لیے ہو؟ امام حسین کے لیے ہو، کسی کے مقابلے کے لیے نہ ہو، کمپٹیشن کے لیے نہ ہو، اپنی شو بازی کے لیے نہ ہو۔ امام حسین کو اپنے لیے استعمال نہ کریں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے جہاں جہاں کیسے کیسے کلپ دیکھنے کو مل رہے ہیں، کیسے کیسے حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مجلس اعلیٰ کس لیے محرم کا انتظار کرتے ہیں لوگ۔ سال بھر غائب رہیں گے، محرم کا نام آیا اور محرم کا چاند دکھائی دیا، چاند سے اوپر دکھائی دینے کے لیے تیار ہیں۔
تاکہ لوگ چاند کو بعد میں دیکھیں، ہمیں پہلے دیکھیں، ہماری پبلسٹی پہلے ہو جائے، ہمارا نام پہلے ہو جائے. نہیں، یہاں خلوص نیت پایا جاتا ہے. جہاں آپ کے اندر خلوص ہوگا پروردگار وہ برکت عنایت کر دے گا کہ کہاں سے کہاں تک آپ سوچ بھی نہیں سکتے. شہروں میں، بیابانوں میں، جنگلوں میں یہی حال ہے. لہذا میں اتنا عرض کر رہا تھا کہ جوانوں کے اندر انقلاب آنا چاہیے. انقلاب کا مطلب ہے خود ہم چینج ہوں، گناہوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، برائیوں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، نیک کاموں میں آگے بڑھیں. آج ماشاءاللہ سے جوانوں کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن انہیں یہی نہیں پتا کہ خرچ کہاں کرنا ہے. کسی نے کہا یہاں لگا دو، نے کہا وہاں لگا دو، جو دل کے چاہ آ رہا ہے، مگر اس کا کچھ رزلٹ نہیں ہے، کچھ اس کا ریٹرن نہیں ہے، اس کا کچھ فائدہ اس کا حاصل نہیں ہے. ہو سکتا ہے 2-4 بچے ایسا کام کر رہے ہوں. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، کاش میں بچوں کو سمجھا لے جاؤں اور میرے بچے اور جوان سمجھ سکیں کہ عزیزان گرامی، اگر کام خدا کے لیے کر رہے ہیں، پروردگار کے لیے کر رہے ہیں، ایک چھوٹے سے گھر سے ایک کام شروع کریں گے، اللہ اس میں برکت دے دے گا. ایک چھوٹے سے کمرے سے کام شروع کریں گے، اللہ اس کو دنیا میں پھیلا دے گا. ایک ٹیبل سے کام شروع کریں گے، اللہ اس میں اتنی برکت دے گا. اس حدیث میں ما کان للہ ینمو، جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہارے وجود میں اضافہ کر دوں گا، تمہارے وجود کو پھیلا دوں گا. تو بہرحال یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ کوئی ایک ایسا کام ہونا چاہیے. ایک آدمی نہیں کر سکتا ہے، چند جوان مل جائے، جو ہم فکر ہے وہ ایک لائن کے اوپر چلے جائے. الگ الگ کام ہے جو ہونے چاہیے. ماشاءاللہ سے ابھی آپ نے توجہ دلائی، یہ بچے جو لائیو پروگرام پیش کر رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہہ دل سے. اور صرف شکریہ نہیں ادا کرتا ہوں بلکہ روز جمعہ ہے، ممبر امام حسین پر ہوں، فرش اعلیٰ پر ہوں، آپ بھی فرش اعلیٰ پر ہیں. ہاتھوں کو آسمان کی اتر طرف اٹھائیں. پروردگار ہمارے ان بچوں کو، ان جوانوں کو جو میڈیا کا کام کر رہے ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی نیتوں کو صحیح و سالم فرما، انہیں زیادہ سے زیادہ خدمت دین کی توفیق عنایت فرما. ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا فریضہ ہے، بہت بڑی ڈیوٹی ہے. اور واقعاً اگر میرے بچے سمجھ سکیں تو اس سے زیادہ کوئی آج کے زمانے میں ثواب کا کوئی کام نہیں ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کا یہ چینل کیا کام کر رہا ہے. آپ نے جس نیت سے بھی لگایا، لیکن آج سے نیت یہ کریں کہ امام حسین کے لیے ہے، یہ امام زمانہ کے لیے ہے. آپ نیت امام زمانہ کے لیے کیجئے. آپ امام زمانہ کے لشکر سے مل جائیں گے. امام زمانہ کی دعا نصیب ہوگی. جب امام زمانہ کی دعا نصیب ہوگی تو نہ جانے اس چینل سے کیا ہو جائے. قرآن کہتا ہے من احیاہا فکانما احیا الناس جميعا، جو انسان کسی ایک آدمی کو زندگی دے دے اس نے تمام انسانوں کو زندگی دے دی. اس نے پوری انسانیت کو جہنم سے بچا لیا ہے. کوئی ایک غلط آدمی کو غلط راستے سے بچا لے تو اس نے گویا پورے انسانوں کی اور پوری انسانیت کی ہدایت کی ہے. آپ کے چینل نے پوری زندگی میں کچھ نہیں کیا، مگر اس چینل کو دیکھنے کے بعد اس میں مجلس ماتم جو بھی آپ اچھا پیغام پہنچا رہے ہیں اس کو پہنچانے کے بعد اگر کسی ایک آدمی نے ہدایت حاصل کر لی، میں نے کسی عالم کی، کسی بزرگ کی کوئی تقریر سنی، ایک حدیث سنی، ایک آیت سنی، اور اس آیت کو سننے کے بعد میں نے اپنی اصلاح کر لی. یہ کیا ہوا؟ میں نہیں سن رہا ہوں، آپ نے پوری انسانیت کو زندگی دی ہے، پوری انسانیت کو راہ ہدایت دکھائی ہے. ہم معاملہ دوسری طرف بھی خطرناک ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسی چیز دکھا دی جس کی وجہ سے ایک آدمی بہک گیا تو پھر پوری انسانیت کو بہکا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کی اب ضرورت نہیں رہ گئی، یہ کام یہیں سے ہو جائے گا. اسی لیے شیطان نے پہلے دن اعلان کیا تھا، اے اللہ میں صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا. نہیں توجہ فرمائی، اے اللہ میں صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا اور لوگوں کو چاروں طرف سے بہکاؤں گا. یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپنی ذات کے لیے اس طریقے کے لیے چینل چل رہے ہیں، در حقیقت یہ شیطان بھی ان کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے. اگر تم نے ایسی جگہ کیمرہ لگا دیا جہاں بہکانے کا کام ہو رہا ہے تو یہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، فرش اعلیٰ پر آنے والوں کو بہکا رہا ہے. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. حدیث میں ہے کہ جس کی بات کو تم سن رہے ہو تو گویا تم اس کی عبادت کر رہے ہو، تم اس کے سامنے سر تسلیم جھکا رہے ہو، تم اس کے فالوور بن رہے ہو، تم اس کے پیچھے چل رہے ہو. اور حدیث میں عبادت تک کا لفظ ہے. اب آگے جملہ ہے
کہ اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے تو گویا آپ نے اللہ کی عبادت کی، اور اگر کہنے والا بولنے والا شیطان کی طرف سے بول رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے چل پڑے تو گویا ہم نے شیطان کی عبادت کی ہے۔ تو اب ہمیں دیکھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہم کس کو سن رہے ہیں، کس کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ کی باتیں کر رہا ہے تو گویا ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اگر یہ اللہ کی باتیں نہیں کر رہا ہے، شیطان کی باتیں کر رہا ہے، تو انسان چاہے مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہو، چاہے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھا ہوا ہو، اگر شیطان کی باتیں سن رہا ہے اور اس کو فالو کر رہا ہے، اس کے پیچھے چل رہا ہے، تو اس کا مطلب مسجد میں بیٹھ کر، کعبے میں بیٹھ کر بھی یہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ تصور، یہ خیال تمام ہمیشہ سے لیے میں عرض کر رہا ہوں، جو بہرحال میں نے کیوں شکریہ ادا کیا، ہمارے قوم کے بچے اس لائن میں آگے بڑھیں۔ ضرورت ہے آپ کورس کریں، پڑھائی کریں، اور جو بچے پڑھ سکتے ہیں، آگے جا سکتے ہیں، جن کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، مال دی ہے، وہ ان کا ہمت دلائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی فیس ادا کریں، تاکہ ہمارے بچے میڈیا میں آ سکیں۔ آج دنیا میں جنگ میدان میں بعد میں لڑی جاتی ہے، میڈیا سے پہلے لڑی جاتی ہے، اور ساری پریشانی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ جو ہم کمزور ہیں وہ میڈیا کے میدان میں ہیں۔ میڈیا کے اوپر دشمن کا قبضہ ہے، دوسروں کا قبضہ ہے، تو جب دوسروں کا قبضہ ہے تو صحیح خبر کہاں سے لائیں گے آپ؟ یہاں سے وہاں تک کی بات بتا رہا ہوں، جتنے ہمارے جوان ہیں، بچے ہیں، نیک ہیں، مخلص ہیں، مومن ہیں، عزادار ہیں، محرم چل رہا ہے، مگر جب باتیں کریں گے تو وہ باتیں نہ جو زمین میں ہے نہ آسمان میں۔ ارے بھائی آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ مولانا فلاں چینل سن کے آ رہے ہیں، فلاں چینل سن کے آ رہے ہیں، فلاں چینل سن کے آ رہے ہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق و فاجر کوئی خبر تمہارے پاس لے کر آئے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لو، اس کے بارے میں جستجو کر لو، اس کے بارے میں چھان بین کر لو کہ یہ سچ ہے بھی یا نہیں۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جہاں سب کے سب جھوٹے ہوں، جہاں سب کے سب جھوٹے ہوں، ایک شیطان اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور جتنے بھی چینل نیچے چل رہے ہیں وہ سب کے سب اسی کا پارٹ ہے۔ خبر وہاں سے لی جاتی ہے جو جھوٹوں کا باپ ہے، خبر وہ پھیلاتے ہیں کہ جھوٹوں کو، جو جھوٹ پھیلانے میں ماہر ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آپ کوئی سا بھی چینل دیکھ لیں، عام طور سے ہوگا یہی کہ جھوٹ ہی جھوٹ آپ کو نظر آئے گا۔ قرآن نے کہا 1400 سال پہلے کہ اگر کسی فاسق و فاجر سے بات سن رہے ہو تو اس کے بارے میں تبین واجب ہے، ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی نہیں، تبین امر کا صیغہ ہے کہ آپ کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ آپ تحقیق کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ کہیں گمراہ ہو جاؤ گے، غلط طریقے پر جاؤ گے، کسی کے بارے میں غلط بات کہو گے، کسی کے ساتھ ایسا سلوک کر بیٹھو گے کہ جو مناسب نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، کسی فاسق نے اگر کوئی خبر دے دی، یہ باقاعدہ اس کے مجھے بیک گراؤنڈ ہے، تفسیر ہے کہ پیغمبر کو ایسی خبر دی گئی اور پیغمبر نے خبر سنی، اس سے پہلے کہ پیغمبر کچھ کہتے آیت نازل ہو گئی کہ یہ فاسق ہے، یہ خبر لانے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو خبر دینے والے بھی، اس زمانے کا میڈیا بھی، وہاں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو فاسق تھے اور پیغمبر کو بھی غلط خبریں پہنچایا کرتے تھے۔ تو آج کے زمانے کا ماحول، آج کے زمانے کا میڈیا، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ذرا دیکھیں اس میں سچ کتنا ہے اور جھوٹ کتنا ہے۔ جھوٹ وہ ہوتا ہے کہ جو سچ نہیں اس کے خلاف ہو، مگر ایک چیز ہوتی ہے افترا، جہاں جھوٹ گڑھا جاتا ہے۔ آج کی میڈیا ماشاءاللہ اس لیول کے اوپر آ گئی ہے کہ کہیں سے کہیں تک سچ اور جھوٹ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہ وہ خبریں دیتے ہیں جو گھر کے بتاتے ہیں، اسٹوڈیو میں تیار ہوتی ہے، جو باہر تیار نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ آپ کی صلوات بتا رہی ہے کہ کچھ میں ان بچوں کی ذمہ داری بتا رہا ہوں جو چینل چلا رہے ہیں، جو میڈیا کی لائن میں آئے ہیں۔ آج کی اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کر رہے ہیں۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے اور حدیثوں کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں۔
اتنی حدیثیں گڑھی گئی، اتنی حدیثیں گڑھی گئی، اتنی حدیثیں گڑھی گئی کہ بڑے بڑے لوگ، بڑا بڑا مجمع، پبلک، نماز جمعہ، اجتماع، عالم اسلام میں بڑے بڑے خطیب مسلمانوں کے حدیثیں بیان کر رہے ہیں، جمعے کے خطبے دے رہے ہیں، مگر سب نقلی حدیث، جعلی حدیث، 2 نمبر کا مال۔ توجہ کیجیے گا، ہمارے امام سب کے سب صادق ہیں، سب کے سب سچے ہیں، ہے نا؟ پیغمبر سے لے کر بلکہ جناب آدم سے لے کر آخری امام تک سب صادق ہیں، سب سچے ہیں، مگر کسی امام کو صادق نہیں کہا گیا۔ چھٹے امام کو کیوں صادق کہا گیا؟ کہ اصل میں معاملہ یہ کہ چھٹے امام کے زمانے میں جھوٹی حدیثوں کا اتنا کاروبار ہو گیا تھا کہ کوئی سچا کہے جانے کے قابل نہیں تھا۔ سارے مسلمانوں میں اگر کوئی صادق تھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کو صادق کہا گیا۔ جب مسلمان اسلام اپنی پیک پر تھا، اسلام بہل رہا تھا، لوگ بغداد میں آ جا رہے تھے، اس زمانے کے بغداد کا یہ حال تھا، اس زمانے کے مدینے کا حال یہ تھا، اس زمانے کے مکے کا حال یہ تھا کہ ڈھونڈے سے کوئی سچا نہیں ملتا تھا، ایک ہی صادق تھا جو ہمارے حصے میں آیا، جسے امام جعفر صادق علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب اس زمانے میں جھوٹ کا یہ بازار گرم تھا تو آج کا ماحول کیا ہے؟ میڈیا دوسروں کے قبضے میں ہے، ماحول دوسرے قبضے میں ہے، لہذا جو امام صادق کے ماننے والے جوان ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اس میدان میں اتریے، قربانی دینا پڑے گی، سچ بولنے کے لیے قربانی دینا پڑے گی، ہمت کرنا پڑے گی، آگے بڑھنا پڑے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، بچوں جوانوں میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ بولنے کا بھی سلیقہ آنا چاہیے، اس کا بھی طریقہ ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی کلاس ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ سب بھی اپنی جگہ ہے، لیکن آخر میں جیت سچ کی ہوتی ہے۔ ہزاروں چینل جھوٹ بول بول کے تھک جاتے ہیں اور آخر میں وہی سچ بولنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، جو جھوٹے ہوتے ہیں وہی سچ بولتے ہیں، انہیں سچ بولنا پڑتا ہے۔ ایک سلوات کا سہارا دے دے تو میں عرض کروں، جو گلا پھاڑ پھاڑ کر جھوٹ بول رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سچ کو بولنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی آیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، سچے پیغمبر کی بات کو، صادق اور امین جس پیغمبر کو مسلمانوں نے نہیں غیر مسلموں نے کہا آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، اس پیغمبر کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو جھوٹے تو ہوئے ہیں۔ توجہ کیجیے کہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، آج کے زمانے سے اور پیغمبر کے زمانے کو ملا لیجیے، جو سچے پیغمبر کی بات نہیں مان رہا ہے، جو صادق اور امین پیغمبر کی بات نہیں مان رہا ہے، جو اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے، اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ جس کے لیے قرآن کی آیت ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو جھوٹوں کی زبان سے بھی سچ اگلوا دیتا ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، پیغمبر سے اللہ نے کہا ان سے کہہ دیجئے تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنے نسلوں کو لے کر آئے، تم اپنے نسلوں کو لے کر آؤ، اور اس کے بعد جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت کریں۔ نصارہ نجران جو کل تک پیغمبر کی بات نہیں مان رہے تھے، پیغمبر کی بات قبول نہیں کر رہے تھے، یعنی گویا جھوٹ بول رہے تھے اور پورے دنیا میں جھوٹ کا پروپیگنڈا پھیلا رکھا تھا، جب اہل بیت میدان مباہلہ میں آئے تو سچ کس نے بولا؟ سچ کس نے بولا؟ پیغمبر نے اعلان کیا میں سچا ہوں، مسلمانوں نے ڈکلیئر کیا۔ کوئی امپائر اپنا تھا، کوئی ریفری پیغمبر کا تھا؟ کہا نہیں، اس سامنے والوں نے کہا ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو اگر پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو جھوٹوں کے منہ سے حق بات کا اعلان کراتا ہے، مجبور ہو جاتے ہیں جھوٹے سچائی کا کلمہ پڑھنے کے لیے۔ آج کی دنیا میں ایران کو لوگ غلط بتا رہے تھے، یہی میڈیا جو کل تک جھوٹ بول رہا تھا وہی جھوٹے سچ بولنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اسی کو سچوں کے ماننے والے کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔
لہذا اس میدان میں اپنے بچوں کو اتاریے، جوانوں کو اتاریے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس چینل ہونے چاہیے۔ آپ یہ نہ سوچیے گا اس نے بھی چینل کھول لیا، اس نے بھی چینل کھول لیا، میرا چینل ڈاؤن ہو جائے گا۔ کوئی ڈاؤن ہونے والا نہیں ہے۔ اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، اتنا پرسیدہ بچھا ہوا ہے، ہر جگہ سے امام حسین کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ ہمارے بچے جتنے اس میدان میں آگے بڑھیں گے، جتنا میڈیا کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، حق کا پیغام پہنچے گا۔ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں، اس وقت دنیا پیاسی ہے سچ سننے کے لیے۔ جس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں 2-4 دن کے بعد سمجھ آتا ہے، یہ تو ہمیں اب تک بیوقوف بنا رہے تھے، ہم بیوقوف بن رہے تھے، ہمارا ٹائم برباد ہو رہا تھا۔ تو سچ سننے کے لیے لوگ بے چین ہیں، لہٰذا سچ سنانے والا چاہیے، سننے والوں کی کمی نہیں ہے، ویورز کی کمی نہیں ہے، لائک کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ معاملہ یہی ہے کہ سچ وہی سنائے گا جس کے پاس سچ ہو، حق وہی سنائے گا جس کے پاس حق ہو، میٹھا وہی دے گا جس کے پاس مٹھاس ہو، شیرینی وہی دے گا جس کے یہاں شیرینی ہو۔ اور سچائی صرف سچوں کے ماننے والوں کے پاس پائی جاتی ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس پائی جاتی ہے، فرش اعضاء اور کربلا والوں کے پاس پائی جاتی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ لہذا اس سلسلے میں کوشش کریں، محنت کریں، دوسرے کی مدد کریں۔ میرے لائق جو خدمت ہے، میں بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، جو مشورہ دے سکتا ہوں، جو بھی ہے، جہاں آپ جانا چاہیں، دیکھیے سوچئے کہ جو کامیاب ہوئے آگے بڑھے ہیں وہ کیسے ہیں۔ اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور رہبر کا یہ جملہ ہے، رہبر معظم اللہ علماء امام خامنہئی مقدس اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے رہبر کا عہدہ نہ ملتا، اگر مجھے یہ پوسٹ نہ دی جاتی اور مجھ سے کہا جاتا، اس وقت پریزیڈنٹ تھے ایران کے، پریزیڈنٹ شپ کے بعد ہر آدمی یہ سوچا تھا کہ کیا کریں گے، تو بہرحال وہ رہبریت تو مل گئی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے رہبریت نہ ملتی اور میں پریزیڈنٹ شپ سے ریٹائر ہو جاتا، میری پریزیڈنٹ شپ ختم ہو جاتی، صدر جمہوریہ کا عہدہ میرے لیے مکمل ہو جاتا، تو میں یہی چاہتا کہ سوشل میڈیا کا مجھے انچارج بنایا جائے۔ لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعاً میں اس وقت پڑھ رہا ہوں تو ٹھیک ہے، اتنے لوگ ہیں، مومنین ہیں، ماشاءاللہ، اللہ ان تمام عزاداروں کو، جوانوں کو سلامت رکھے، مگر آپ نے چینل کے ذریعے سے اس مجلس کو امر کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ یہ مجلس باقی رہے گی، یہ پیغام باقی رہے گا، اور سننے والے دنیا میں کتنے سننے والے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے یہاں معاملہ یہی ہے کہ بہت پیسہ لگایا جاتا ہے بہت سی چیزوں کے اوپر، لیکن واقعاً ایک بن چینل کو آپ دیکھ لیں، پورے ملک میں ایک چینل ہے جو سیٹلائٹ سے ہمارے یہاں چل رہا ہے، الحمدللہ، پروردگار اس چینل کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے، لیکن ایک سے کام چلنے والا نہیں ہے، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، 20 ہوں، اس میں کوئی کمی نہیں، آپ بھی کھول سکتے ہیں، آپ بھی بنا سکتے ہیں، ہمت چاہیے، کوشش چاہیے، آپ کا ویژن چاہیے، انشاءاللہ آپ جس دن یہ کام کریں گے اللہ کامیابی دے گا۔ اس لیے کہ ہمیں پیغام کربلا کو پہنچانا ہے، ہمیں گھر گھر فرش اعلیٰ پہنچانا ہے، جہاں دنیا جھوٹ بول رہی ہے اور جھوٹ کے پلندے کھلے ہوئے ہیں، وہاں پر ہمیں سچ پہنچانا ہے، اور سب سے بڑا سچ ہے اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، مگر اس کے لیے تیاری کرنا پڑے گی، ایک دن میں نہیں ہوگا، 2 دن میں نہیں ہوگا۔ کربلا ہمیں سب کچھ سکھا کے گئی ہے۔ میں پہلے ہی عرض کیا کہ ایک چھوٹی سی چیز، ہمارا کوئی جوان، ہر آدمی سوچے کہ مجھے ایک چھوٹا کام کرنا ہے لیکن اللہ کے لیے کرنا ہے، دیکھیں اللہ اس کو کتنا بابرکت بنا دیتا ہے۔ عربوں میں کتنے خاندان رہتے تھے، کتنے قبیلے رہتے تھے، تاریخیں اٹھا کر دیکھیے، ہسٹریاں اٹھا کر دیکھیے، آپ کو ان کے حالات مل جائیں گے۔ کتنے ہیں جن کو صفحہ ہستی سے نابود ہو گئے، ان کی ہسٹری اگر لکھی بھی گئی تو آج کتابیں نہیں ہیں، یا کتابیں لکھی گئی تو ان کا نام نہیں لکھا گیا۔ توجہ کریں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بڑے بڑے خاندان والے سب کچھ ہیں، مگر کوئی کام اور کوئی قربانی نہیں دی تو وجود مٹ گیا۔ لیکن ایک خاندان ہے، ایک قوم ہے، قبیلہ ہے جو بہادر خاندان ہے، وہاں ایک بچی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہر گھر میں بچیاں ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، ہر گھر میں بیٹیاں ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، لیکن عزیزان گرامی
یہ بچی پیدا ہوئی اور شادی کے لائق ہوئی، بڑی ہوئی. اب کیا ہے، کربلا کسے کہتے ہیں؟ اچانک حادثہ نہیں ہے، کربلا کی تیاری کی گئی ہے. کربلا کے لیے باقاعدہ تیاری کی گئی. مولا کائنات اپنے بھائی جناب عقیل سے کہتے ہیں مجھے ایسے خاندان کا پتہ بتائیے جس میں شادی کروں، وہاں سے بچہ پیدا ہو جو میرے بیٹے کربلا میں حسین کے کام آئے، میرے بیٹے حسین کے کربلا میں کام آئے. توجہ کیجیے گا، جناب عقیل نے پتہ بتایا اور فاطمہ کلابیہ، ان کا نام بھی فاطمہ، جناب ام البنین سے مولا کائنات کی شادی ہوئی. تو اب دیکھیے جناب مولا کائنات سے شادی ہوئی، اس کے بعد جناب عباس کی ولادت ہوئی، جناب عباس کے بھائیوں کی ولادت ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا، جو ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں اور واقعی جوانوں کو آج علم اٹھانا ہے، جناب عباس کی یادگار منانا ہے، جناب عباس کا تذکرہ کرنا ہے. لیکن یہ علمداری ہے کیا؟ جس کے دل میں آیا علم دے کے چل دیا. کیا اس علم کی کوئی عزت ہے یا نہیں ہے؟ اس احترام ہے یا نہیں ہے؟ اس میں کچھ بلندی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ اس کا کچھ احترام پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا کائنات نے تمنا کی، بھائی سے مشورہ لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بڑا بھائی ہے تو اس سے مشورہ لینا چاہیے. آج کتنے چھوٹے ہیں جو بڑے کی ماننے کی تیار نہیں ہیں، اور بڑے اگر چھوٹوں کی مان لیں تو اس سے بڑا کوئی معجزہ ہی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد وسلم. باپ بیٹے کی مان لے، آج کے زمانے میں بیٹوں کو یہ تو شکوا ہے، باپ اگر بیٹوں کی سن لے اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی مان لے، ارے تم کیا جانو. آج کے بچے ہمارے سامنے بات کر رہے ہو، کل رات کی مجلس سے میں نے پڑھا تھا، آپ کو بھی سنا دوں، بہت اچھا نکتہ ہے واقعہ. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ قرار دے دیا ذبح عظیم کا. یہ واقعہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جناب ابراہیم کہتے ہیں یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے لال میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تم اپنی رائے بتاؤ، تم اپنا مشورہ بتاؤ، تم اپنا خیال بتاؤ. جناب ابراہیم کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ 100 سال کے آس پاس تو تھے جب جناب اسماعیل پیدا ہوئے. 13-14 سال جناب ابراہیم کی، جناب اسماعیل کی عمر ہو گئی. جناب ابراہیم کی عمر کتنی ہوئی؟ 114-115 سال. جناب اسماعیل کی عمر کتنی ہوئی؟ 14 سال. کبھی آپ سوچیں، تصور کریں، کبھی خیال میں جائیں، خواب میں جائیں، ذرا گہرائی میں جائیں. 100 سال کا بزرگ 13-14 سال کے بچے سے مشورہ کر رہا ہے. ہمارے جو بڑے کہتے ہیں تم تو ہمارے سامنے کے بچے ہو، تم کیا بتاؤ گے، تم کیا سمجھاؤ گے. جناب ابراہیم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر بڑا ہے تو بڑا ہے، لیکن بچے کو بھی اپنا خیال پیش کرنے کی اجازت ہے، اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی. اولاد کی بات کو بھی ماننا چاہیے. آپ لاکھ ابراہیم ہو، آپ لاکھ بزرگ ہو، 100 سال بڑے ہوں، 200 سال بڑے ہوں، مگر بچے کا بھی ایک ذہن ہے. پتہ چلتا ہے کہ بچے کے ذہن میں کیا گزر رہا ہے، بچہ کیا کہہ رہا ہے. اگر بات صحیح ہے تو بات کو مان لیا جائے، صحیح نہیں ہے تو اصلاح کر دی جائے، اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اولاد کی بات کو ماننا چاہیے، اولاد کی بات کو سننا چاہیے. آج کے ہمارے ماں باپ کا معاملہ یہی ہوا، تم کیا ہو، تم کیا جانو. نہیں، ابراہیم، جناب ابراہیم کا واقعہ یہی بتا رہا ہے کہ بچوں کی باتوں سے مشورہ لینا چاہیے اور ان کو آزمانا چاہیے، ان کی صلاحیت دیکھنا چاہیے. کربلا کا واقعہ سنتے رہتے ہیں آپ. جناب قاسم نے کہا کیا بابا، چچا، کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں؟ امام کہہ رہے تھے ہاں تمہارا نام بھی ہے بیٹا. ختم ہو گئی بات. امام نے کیا کہا؟ کیف الموت عندک. ارے مولا آپ کیا پوچھ رہے ہیں، آپ تو امام وقت ہیں، آپ تو کتاب مبین ہیں، آپ کے پاس تو سارا علم ہے. اس بچے سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ موت کیسی ہوتی ہے، موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. امام اگر بتا دیتے تو ہمیں پتہ چل جاتا موت کا ذائقہ کیسا ہے، مگر یہ کیسے پتہ چلتا کہ قاسم کے نظر میں کیسا ہے. بچوں کا مشورہ بھی ضروری ہے، بچوں کی باتیں سننا بھی ضروری ہے، تاکہ سمجھ میں آئے بچہ کس صلاحیت کا مالک ہے، کس بلندی کا مالک ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. کتنے واقعات آپ کو ائمہ تحریر کی سیرت میں ملیں گے، تاریخ میں ملیں گے، جہاں امام جواب دے سکتے تھے مگر بیٹا تم جواب دو، بیٹی تم جواب دو. امام اپنے بچوں سے جواب دلوا رہے ہیں. بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا، ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد.
کہ جناب ابراہیم نے جو قربانی دی ہے اور جو کچھ بھی آج ہمارے سامنے ہے، ہمیں بڑوں کو چھوٹے کے مشورے لینے چاہیے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو بات کیا تھی؟ جناب مولا کائنات نے جناب عقیل سے مشورہ لیا اور پھر شادی ہو گئی۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، بس سے فرض کروں جناب عباس دنیا میں آئے، تقریباً 13-14 سال تک جناب مولا کائنات نے جناب عباس کی تربیت کی۔ یہ کربلا کی تیاری ہو رہی ہے، ٹریننگ لینے والا، تربیت کرنے والا مربی کوئی اور نہیں ہے، مولا کائنات ہے، اور تربیت پانے والا مولا کائنات کا فرزند ہے، جناب ام المؤمنین کا فرزند ہے۔ تو 14 سال تک 13-14 سال تک مولا کائنات نے تربیت کی۔ مولا کائنات کے جانے کے بعد 10 سال تک امام حسن کے زیر سایہ رہے، امام حسن نے تربیت کی۔ امام حسن دنیا سے تشریف لے گئے، شہید ہو گئے، اس کے بعد تقریباً 10 سال تک امام حسین کے زیر سایہ رہے، امام حسین نے تربیت کی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 34 سال، 34 ایئرز تقریباً، 33-34، یعنی 30 ایئرز سے 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا جب کربلا کا علمبردار تیار ہوا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج حضرت عباس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، عزیزان گرامی، جوانوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ علم سجا رہے ہیں، مگر علم اٹھانے سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو بتا دیں کہ یہ ہر چیز آسان چیز نہیں ہے۔ علمدار بننے کے لیے 33 سال ٹریننگ حاصل ہوتی ہے معصوم کے زیر نظر۔ جب علمدار کربلا بنتا ہے، یہ لکڑی کا بانس نہیں ہے، یہ علم کا یہ کپڑا نہیں ہے، بلکہ ایک کسی وفادار کی، ایک علمبردار کی، حسین کے شاگرد کی، مولا کائنات امام حسن کی شاگرد کی نشانی ہے۔ لہذا علم اٹھا رہے ہیں تو پھر علم کی لاج بھی رکھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والا محمد پر۔ علم اٹھانا کمال نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں، علم کا اٹھا لینا کمال نہیں ہے، علم کی عزت کو باقی رکھنا یہ کمال ہے۔ میری آپ کی بات نہیں، ہماری اوقات ہی کیا ہے، ہم کس قابل ہیں؟ ہم تو علم کے عین کی عظمت کو بھی نہیں جانتے۔ عزیزان گرامی، علم کا مل جانا، علم کا اٹھا لینا یہ کمال نہیں ہے۔ جنگ خیبر میں دنیا نے دیکھا 39 دن تک صحابہ کرام علم لیتے رہے، علم اٹھاتے رہے، علم لے کے میدان میں جاتے رہے، ہر ایک علمبردار بنتا رہا۔ علمبردار بننا کافی نہیں ہے، اس علم کی عزت ثابت کرنا یہ اہم ہے۔ اب جو مولا کائنات کے ہاتھ میں علم آیا تو مولا کائنات نے پتھر پہ علم گاڑ کے بتایا، علم پھینک کے بھاگنے والے اور ہوتے ہیں، پتھر پر علم گاڑنے والا ابو طالب کا لال ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ علم اٹھانا کمال نہیں ہے، علم کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے، اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے، جتنا بھی حق ادا ہو سکتا ہے۔ صبح کی نماز پڑھی، آنکھ ہی نہیں کھلی، کیا بتائیں مولانا، رات دیر تک جاگتے رہے۔ حدیث میں ہے کہ جب انسان صبح کی اذان ہوتی ہے تو فرشتے آ کے اٹھاتے ہیں، شیطان کہتا ہے ابھی تو اذان ہو نہیں، سو جاؤ، اور تھکے ہو۔ پھر اٹھتا ہے، پھر شیطان کہتا ہے بہت ٹائم ہے، ابھی تو سورج بہت دیر میں نکلے گا، پھر سو جاؤ۔ پھر آدمی کوشش کرتا ہے، تو اگر اٹھ گیا، سبحان اللہ کیا کہنے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، اور جو بھی حدیث میں اس کی عظمتیں بیان کی گئی ہیں۔ کیوں؟ یہ جنت کا وقت ہے۔ ہم یا آپ اس وقت مجلس کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ نماز جمعہ کے لیے جائیں گے، تو جو دن والے فرشتے ہیں صرف وہ گواہی دیں گے۔ کوئی عمل رات میں ہو رہا ہے تو جو رات والے فرشتے ہیں وہ گواہی دیں گے، لیکن جو صبح کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، رات والے فرشتے جاتے ہوئے ہوتے ہیں اپنا سامان سمیٹتے ہوئے، اور صبح والے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، تو وہ دیکھ رہا ہے کہ نماز پر ہیں، اور جانے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ مصلی نماز پر ہے، یہ بھی گواہی لے کر جاتے ہیں، وہ بھی گواہی لے کر جاتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن کہتا ہے کہ صبح کی نماز کی باقاعدہ گواہی لی جاتی ہے، دو گواہ نہیں ہوتے، آپ کے فرشتے بھی گواہ ہوتے ہیں اور صبح کے فرشتے بھی گواہ ہوتے ہیں۔ اب اگر انسان بستر پہ پڑا سو رہا ہے تو جیسے نمازی کی گواہی دونوں دے رہے ہیں، اسی طریقے سے جانے والے کہیں گے اللہ تو پڑا ہوا سو رہا تھا،
اور پھر آنے والے بھی کہیں گے اللہ ہم آ گئے جگاتے رہے سے مگر ہماری بات نہیں سنی، شیطان کی بات سنتے آئے، شیطان دھمکاتا رہا۔ اب حدیث میں جو جملہ ہے آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں معذرت کے ساتھ، حدیث ہے لیکن مجھے بیان کرنا ہے کہ اگر سو گئے اور سورج نکل گیا تو شیطان کان کے اندر پیشاب کر دیتا ہے، ادھر بھی پیشاب کیا ادھر بھی پیشاب کیا، اور خوشی ہوتے ہوتے چلا جاتا ہے کہ نے دیکھا پوری رات میں نے جگایا اور صبح اذان کے ٹائم اسے سلا دیا، اس کی نماز ضائع ہو گئی، پورا دن برباد ہو گیا۔ صبح صبح جس کے کان میں شیطان کا تیل پڑ جائے اسے حق کی بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی، اسے اچھی بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی، اسے قرآن کی آیت کہاں سے سمجھ میں آئے گی، اسے پیغمبر کا حق کہاں سے سمجھ میں آئے گا، اسے امام زمانہ کی حدیث کہاں سے سمجھ میں آئے گی۔ لہذا صبح سویرے اٹھئے، نماز پڑھئے اور نماز پڑھنے کے بعد دعا پڑھئے، اللہ سے دعا دیکھئے، پروردگار ایسی برکت عنایت کرے گا، دین بھی سمجھ میں آئے گا، دنیا بھی سمجھ میں آئے گا، دین بھی سمجھ جائے گا، ایمان بھی سمجھ جائے گا، دنیا بھی سمجھ جائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اب صبح کی نماز پڑھی نہیں، علم اٹھا کے آگے آگے چلے، کیا برکت ہوگی اس میں، کیا فائدہ ہوگا اس کا، خدا بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ نیتوں کو جاننے والا، شاید ثواب مل جائے، لیکن فرشتے یہی پوچھیں گے کہ جس کا علم اٹھا رہے ہو بتاؤ ان کی نماز قضا کب ہوئی۔ کل ہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کوئی دیر نہیں ہوئی ہے، پھر سے دہرا دوں تاکہ بات سامنے آ جائے کہ آپ جس کا علم اٹھا رہے ہو یہ اس کا بیٹا ہے جس نے اعلان کیا ضربت کھانے کے بعد، اے سورج گواہ رہنا جب بھی تو نکلا ہے تو نے ابو طالب کے لال کو سوتا ہوا نہیں پایا، ہمیشہ جاگتا ہوا پایا ہے۔ کمال ہے جو امام ہمیشہ جاگتا رہا، جس کی اولاد ہمیشہ نماز صبح پانچوں وقت اور نماز پنجگانہ اور نماز شب ادا کرتی رہی، ہم اس کا علم اٹھا رہے ہیں مگر نماز ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اے جوانوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واقع نزاداری کا حق اسی وقت ادا ہوگا، علم برداری کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب ہماری نماز بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے، اچھی سے اچھی ہوتی چلی جائے۔ سائز بڑا کرنے سے علمدار کا سائز اونچا نہیں ہو جاتا، ہمارا نام اونچا نہیں ہو جاتا۔ میں اس لیے بھی کہنا چاہتا ہوں حکومت نے جو کچھ بھی ڈائریکشن دیا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی رول ہیں، جو قانون ہوتے ہیں، وہ ہماری بہتری کے لیے ہیں، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ ہم لوگ ہیلمٹ اس لیے پہنتے ہیں تاکہ جرمانہ نہ لگے، تاکہ چالان نہ ہو۔ آج کل سخت محکمہ ہو گیا ہے، ہر طرف چیکنگ ہو رہی ہے، جس کو دیکھیے وہ ہیلمٹ پہن کے جا رہا ہے۔ کیوں پہن رہے ہیں؟ کہ صاحب ہر طرف چیکنگ چل رہی ہے لہذا ہیلمٹ پہن کے جانا ہے۔ ہیلمٹ چالان سے بچنے کے لیے نہیں ہے، ہیلمٹ اپنے حادثے سے بچنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے ہے۔ آپ نے سیٹ بیلٹ باندھی گاڑی میں، فور ویلر میں ہے تو کیوں باندھ رہے ہیں؟ چالان سے بچنے کے لیے۔ کہا نہیں، اگر خدا نخواستہ ایمرجنسی بریک لگانا پڑے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ سیٹ بیلٹ آپ کے لیے قانون بنایا گیا ہے، اس کے حکومت کو ملنے والا نہیں ہے۔ یہ تو اپنی نالائقی ہے کہ آدمی چالان بھرے اور حکومت کی جیب میں پیسہ ڈالتا چلا جائے۔ لہذا اگر حکومت کی طرف سے ڈائریکشن دیا گیا ہے کہ یہ آپ کو کرنا ہے، اس راستے پر چلنا، جو کچھ بھی جوانوں میں آپ کی خدمت میں ہر سال آپ سنتے رہتے ہیں، جو بھی کہا گیا اس کے مطابق عمل کریں۔ کیوں؟ اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، قوم کا بھی فائدہ ہے۔ ہر سال خدا نخواستہ کبھی کبھی سننے میں آ جاتا ہے کہ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، جوانی میں، نوجوانی میں، بچپن ہے، جوان ہے۔ پہلے علم میں جو بانس ہوتی تھی وہ بانس کی چھڑ ہوتی تھی، ارے بانس کون لائے، ہم تو اسٹیل لے کر آئیں گے۔ اب اسٹیل کا علم بنا لیا اور خدا نخواستہ کہیں تار ہے، بارش ہے، برسات ہے اور یہ ٹچ ہو گیا، ایک جوان کی جان چلی گئی، خدا نخواستہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ ہمارے جوانوں کو، ان بچوں کو محفوظ رکھے۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مولانا لوگوں سے پوچھیے، علماء حضرات سے پوچھیے، یہاں موجود ہیں اور ہر بستی میں موجود ہیں۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر اس طرح کی غلطی کی اور اس طرح کے بے احتیاطی کی جس کی وجہ سے دوسرے کو موت آئی ہے، دیت دینا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری وجہ سے موت آئی ہے، کسی کی وجہ سے وہ مارا گیا ہے، تو لہذا خدا نخواستہ اس طرح کے حادثات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں عرض یہی کر رہا تھا کہ واقع جناب عباس کا علم اٹھانا ہے تو جناب عباس کیا ہے؟ ایک بھائی کے لیے وفادار بھائی ہے، ایک ماں کے لیے اطاعت گزار بیٹے ہیں، ایک باپ کی جو وصیت تھی، بابا نے جو کچھ بھی چاہا تھا اس کو مکمل طریقے سے پورا کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امام کے حکم کے مطابق چلنے والے۔ آپ جوان ہیں، آپ بہادر ہیں،
آپ ایسے ہیں ویسے ہوا کریں، حضرت عباس سے بڑا بہادر کوئی نہیں، ہم جوشیلے ہیں، ہمیں برداشت نہیں، اگر برداشت نہیں تو عباس کا کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، جناب عباس کو کیوں مانتے ہیں؟ جناب عباس سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے، مگر جو صبر و تحمل جناب عباس کے پاس پایا جاتا ہے، یہ صبر و تحمل ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر جناب عباس کا علم اٹھانا ہے تو علم بعد میں اٹھانا ہے، پہلے قزم غیظ غصے کو پینا سیکھو، پھر علم عباس کو ہاتھ لگاؤ۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے بس عزیزان گرامی، یہ سوچنے کی باتیں ہیں، تصور کرنے کی باتیں ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری، اور کل کو ہمیں جواب دینا پڑے گا جناب عباس کی خدمت میں۔ سلام ہو اس جری کے اوپر، کیسے نام لیا جائے، کیسے ذکر کیا جائے، کیسے مصائب پڑھی جائے۔ 14 معصوم ہمارے پاس ہیں، مگر جناب عباس کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، جو حاجتیں دینے والا ہے، جو دعائیں قبول کرنے والا ہے، جو مشکلات کو حل کرنے والا ہے، جو مشکل کشا کا بیٹا ہے، جو مشکل کشا کا دروازہ ہے، جو حسین کا دروازہ ہے۔ لہذا جناب عباس کی عظمت کو سمجھیں۔ بس عزاداروں، میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جناب عباس کیا ہے؟ ایک ماں ہے جس کو اللہ نے 4 بیٹے دیے، مگر کوئی بیٹا اپنے لیے بچا کے نہیں رکھا۔ جب امام حسین چلے تو جناب ام البنین نے اپنے بیٹوں کو امام حسین کے ساتھ کر دیا، اور صرف جناب عباس اکیلے نہیں، جناب عباس کے 3 اور بھائی ہیں، ان سب کو بھی امام کے ساتھ کر دیا۔ اور جب روز عاشور آیا تو پہلے جناب عباس نے اپنے بھائیوں کو میدان میں بھیجا، جناب عباس نے اپنے بھائیوں کو میدان میں بھیجا، یعنی ان کا غم بھی برداشت کیا، ان کی قربانی بھی خدا کی راہ میں دی، اس کا ثواب بھی جناب عباس نے حاصل کیا۔ اور آخر میں جب عباس آئے، کہا بھیا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، حسین بھائی کو مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بس یہی پریشانی تھی۔ ایک بچی آئی، اور بچی نے آنے کے بعد ایک سوکھی ہوئی مشق پیش کی، چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے، پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ حسین نے کہا بھیا اگر جانا ہی ہے تو بچوں کی پیاس کی سبیل کر دو، پانی کا کوئی انتظام کر دو۔ جناب عباس نے مشق سکینہ کو ہاتھ میں لیا، اور مشق سکینہ کو لے کر دریا کی طرف چلے۔ ہاتھ میں نیزہ ہے، تلوار بھی نہیں ہے۔ عباس جو ہے مشق سکینہ کو لے کر جیسے ہی ترائی میں پہنچے، دشمن کی فوجیں دریا چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ عزاداروں وہ منزل بھی آئی جہاں عباس نے مشکیزے کو پانی سے بھرا، اس کے بعد چلو میں پانی اٹھایا، اور پانی اٹھانے کے بعد کہا ظالموں اگر میں پینا چاہوں تو یہ پانی پی سکتا ہوں، مگر عباس اس وقت تک پانی نہیں پیے گا جب تک حسین پانی نہ پی لے۔ سکینہ پیاسی رہے اور میں پانی پی لوں یہ ممکن نہیں، اصغر پیاسا رہے اور عباس پانی پی لے یہ ممکن نہیں۔ اجرکم من اللہ۔ بس اتنی دیر میں عمر سعد نے تیروں کی باڑ لگا دی، نیزوں کی باڑ لگا دی، یعنی ہوا یہ کہ گھوڑا درمیان سے گزرنے نہ پائے، لیکن جری نے گھوڑے کو ترائی سے نکالا۔ اب عباس کی جنگ شروع ہو رہی ہے۔ عباس اپنی جان نہیں بچا رہے، مشق سکینہ کو بچا رہے۔ عباس اپنی جان نہیں بچا رہے، عباس کو اپنے خون بہنے کی فکر نہیں ہے، عباس کو مشق سکینہ کا پانی بہنے کی فکر۔ حسین کا جری مشق سکینہ کو سنبھالے ہوئے ہے، علم کو سنبھالے ہوئے۔ سکینہ کہہ رہی ہے بچوں علم آ رہا ہے، علم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عباس کا دایاں بازو کٹ کے گرا، بائیں ہاتھ سے علم کو سکینہ سنبھالا، سکینہ کے دل میں سکون ہوا۔ ایک مرتبہ علم، دوسری مرتبہ علم اٹھا، عباس کا بایاں بازو کٹا، علم زمین پر جھکا۔ اس کے بعد جناب عباس نے مشق سکینہ کو سنبھالا۔ عزاداروں گریا کرتے رہو، روتے رہو، آپ کے آنسو میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔ بس جیسے ہی عباس گرے کہا مولا مجھے سنبھالیے، مولا میری مدد کو لیے آئیے۔ حسین چلے، حسین نے کہا لنان ان کا سرا ظاہری وقلت حیلتی، اے عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔
گئی، میری تدبیریں کم ہو گئی، سکینہ بے چین علم کہا گیا، حسین نے وصیتیں کرنا پوری کی، عباس کی آنکھوں سے خون کو خوش کیا، عباس نے امام کی آخری زیارت کی، سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، حسین نے علم اٹھایا، آؤ بچوں علم آ رہا ہے، آؤ بچوں علم آ رہا ہے، علم نزدیک آتا گیا، بچی کا دل میں سکون پیدا ہوتا گیا، ارے اب جو سکینہ کی نگاہ علمدار پر پڑی تو یہ حسین کے ہاتھ میں علم تھا، اے بابا میرا چچا کیا ہوا، اے بابا میرا چچا کیا ہوا، اے بابا میرا چچا کہاں رہ گیا، کہا بیٹی اب چچا کا انتظار نہ کرنا، دونوں بازو کٹا کر عباس برات کی ترائی پر سو رہے ہیں، علم آ گیا، ہوا محمدہ، ہوا عباسہ، علم آیا مگر علمدار نہیں ہے، گھوڑا آیا مگر سوار نہیں ہے، واہ محمدہ، واہ علیہ۔ چچا مجھ سے بولو، بن میں رو رو سکینہ پکارے، میرے زخمی چچا مجھ سے بولو، تیرے زخموں کے ہو جاؤ خدا کے گوہارے
عباس تم کہاں ہو حسین دے رہے ہیں استغاثہ حسین دے رہے ہیں استغاثہ عباس تم کہاں ہو حسین دے رہے ہیں استغاثہ حسین دے رہے ہیں استغاثہ عباس تم کہاں ہو حسین دے رہے ہیں استغاثہ حسین دے رہے ہیں استغاثہ نکل رہی ہے اب ہماری جان چلے گئے ہو تم ہمیں اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہو تم زمین پہ ہو کے سوئے آسماں چلے گئے ہو تم وہیں سے دو صدا ہمیں جہاں چلے گئے ہو تم عباس تم کہاں ہو حسین دے رہے ہیں استغاثہ حسین دے رہے ہیں استغاثہ عباس تم کہاں ہو حسین دے رہے ہیں استغاثہ حسین دے رہے ہیں استغاثہ بدل رہی ہے رنگت زمین و آسمان کی گھڑی بہت قریب ہے ہمارے امتحان کی نہ پوچھو کس طرح اٹھائی لاش نوجوان کی زبان لبوں پہ آ گئی ہے ہائے بے زبان کی عباس تم کہاں ہو حسین دے رہے ہیں استغاثہ حسین دے رہے ہیں استغاثہ عباس تم کہاں ہو حسین دے رہے ہیں استغاثہ حسین دے رہے ہیں استغاثہ اکیلے رہ گئے ہیں ہم ستم کرو کی بھیڑ ہے تمام دوست چھٹ گئے ہیں دشمنوں کی بھیڑ ہے جدھر نظر اٹھا رہے ہیں پرچیوں کی بھیڑ ہے گلا ہمارا کاٹنے کو خنجروں کی بھیڑ ہے عباس تم کہاں ہو حسین دے رہے ہیں استغاثہ حسین دے رہے ہیں استغاثہ عباس تم کہاں ہو حسین دے رہے ہیں استغاثہ حسین دے رہے ہیں استغاثہ زمان بھر میں شور ہے تمہاری باوفائی کا سہارا بھائی کے لیے بہت ہے ایک بھائی کا قریب وقت آ گیا ہے اب میری جدائی کا پھر اس کے بعد مرحلہ بہن کی بے ردائی کا عباس تم کہاں ہو حسین دے رہے ہیں استغاثہ حسین دے رہے
عباس تم کہاں ہو؟ حسین دے رہے ہیں استغاثہ، حسین دے رہے ہیں استغاثہ۔ ستم گروں کی کیا مجال، ہم کو تیر مارتے، جو پاس ہوتے تم تو دشمنوں کے سر اتارتے۔ یہ بے کسی کا وقت ہے کس طرح گزارتے، زبان تھک گئی تمہیں پکارتے پکارتے۔ عباس تم کہاں ہو؟ حسین دے رہے ہیں استغاثہ، حسین دے رہے ہیں استغاثہ۔ عباس تم کہاں ہو؟ حسین دے رہے ہیں استغاثہ، حسین دے رہے ہیں استغاثہ۔ ہمارے جیسا اس جہاں میں غم کا مارا کون ہے؟ جوان لال قتل ہو گیا ہمارا کون ہے؟ تمہیں تو سب خبر ہے ہم کو تم سے پیارا کون ہے، تمہیں خبر نہ لو تو بھائی پھر ہمارا کون ہے؟ عباس تم کہاں ہو؟ حسین دے رہے ہیں استغاثہ، حسین دے رہے ہیں استغاثہ۔ عباس تم کہاں ہو؟ حسین دے رہے ہیں استغاثہ، حسین دے رہے ہیں استغاثہ۔ تڑپ کے فقیر نہر سے پکار لاش باوفا، پکار آپ اور غلام چپ رہے یہ کب ہوا؟ ہمیں ہماری موت نے کیا ہے دور با خدا، خدا کے واسطے یہ کہہ کہ اب نہ دیجیے صدا۔ عباس تم کہاں ہو؟ حسین دے رہے ہیں استغاثہ، حسین دے رہے ہیں استغاثہ۔ حسین عباس 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 عباس۔ خیموں میں کوہرام ہے، ٹوٹے نہ پیاسوں کی آس۔ عباس 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 عباس۔ ہاتھوں میں لیے خالی کودا، عباس سکینہ روتی ہے، ہاتھوں میں لیے خالی کودا، عباس سکینہ روتی ہے، ہاتھوں میں لیے خالی کودا، عباس سکینہ روتی ہے، ہاتھوں میں لیے خالی کودا۔
اب تک ہے نظر سوئے دریا، اب تک ہے نظر سوئے دریا، عباس سکینہ روتی ہے، ہاتھوں میں لیے خالی کوزہ، عباس سکینہ روتی ہے، ہم سے گئے جا کر نہ پھرے، اتنا بھی نہ سوچا کیا ہوگا، اتنا بھی نہ سوچا کیا ہوگا، تم سے گئے جا کر نہ پھرے، اتنا بھی نہ سوچا کیا ہوگا، تم سے گئے جا کر نہ پھرے، اتنا بھی نہ سوچا کیا ہوگا، لے آؤ خدا را مشکیزہ، لے آؤ خدا را مشکیزہ، عباس سکینہ روتی ہے، ہاتھوں میں لیے خالی کوزہ، عباس سکینہ روتی ہے، دیکھو تو ترائی سے اٹھ کر پتھرائی ہوئی سہمی سی نظر، دیکھو تو ترائی سے اٹھ کر پتھرائی ہوئی سہمی سی نظر، دیکھو تو ترائی سے اٹھ کر پتھرائی ہوئی سہمی سی نظر، دیکھو تو ترائی سے اٹھ کر پتھرائی ہوئی سہمی سی نظر، بے آس نہ ہو جائے دکھیا، بے آس نہ ہو جائے دکھیا، عباس سکینہ روتی ہے، ہاتھوں میں لیے خالی کوزہ، عباس سکینہ روتی ہے، تم لائے نہ بھر کر مشکیزہ، نہ آپ ہی پلٹے دریا سے، تم لائے نہ بھر کر مشکیزہ، نہ آپ ہی پلٹے دریا سے، تم لائے نہ بھر کر مشکیزہ، نہ آپ ہی پلٹے دریا سے، تم لائے نہ بھر کر مشکیزہ، نہ آپ ہی پلٹے دریا سے، کیا خوب نبھایا عہد وفا، کیا خوب نبھایا عہد وفا، عباس سکینہ روتی ہے، ہاتھوں میں لیے خالی کوزہ، عباس سکینہ روتی ہے، ہاتھوں میں لیے خالی کوزہ، عباس سکینہ روتی ہے، کھائے ہیں تماچے ظالم کے معصوم نے ننھے گالوں پر، کھائے ہیں تماچے ظالم کے معصوم نے ننھے گالوں پر، کھائے ہیں تماچے ظالم کے معصوم نے ننھے گالوں پر، کھائے ہیں تماچے ظالم کے معصوم نے ننھے گالوں پر، اس نیند سے چونکو بہر خدا، اس نیند سے چونکو بہر خدا، عباس سکینہ روتی ہے، ہاتھوں میں لیے خالی کوزہ، عباس سکینہ روتی ہے، ہاتھوں میں لیے خالی کوزہ،
سکینہ روتی ہے، پردیس میں گھر بھر چھوٹ گیا، بے آس ہوئی کوئی نہ رہا، پردیس میں گھر پر چھوٹ گیا، بے آس ہوئی کوئی نہ رہا، پردیس میں گھر بھر چھوٹ گیا، بے آس ہوئی کوئی نہ رہا، پردیس میں گھر بھر چھوٹ گیا، بے آس ہوئی کوئی نہ رہا، پورا ہوا قسمت کا لکھا، پورا ہوا قسمت کا لکھا، عباس سکینہ روتی ہے، ہاتھوں میں لیے خالی کوزہ، عباس سکینہ روتی ہے، بولی روک زینب ناچار المدى ذب الفا ذب الفا ذب الفا ذب الفا ذب الفا ذب الفا، بولی روک زینب ناچار المدى ذب الفا کربلا کے حیدر کرار المدى ذب الفا ذب الفا ذب الفا ذب الفا، عالم ہے ہنکار قیامت ہے ایک بقا، تم سو گئے ہو جا کے ترائی پہ باوفا، خیموں میں آ گئے ہیں ستمگار المدى ذب الفا ذب الفا ذب الفا، خیموں میں آگ دیکھو لگاتے ہیں آشکیاں، کانوں سے چھینتے ہیں سکینہ کی بالیاں، دیتے ہیں گر کیا ہمیں اغیار المدى ذب الفا ذب الفا ذب الفا ذب الفا، عباس دیکھ لو میرے ہاتھوں میں ہے رسن، دشت بلا میں آج ہے تنہا تیری بہن، کوئی نہیں ہے مونس و غمخوار المدى ذب الفا ذب الفا ذب الفا ذب الفا، آخر پلٹ کے آئے نہ دریا سے کیوں چچا، رو رو کے دے رہی ہے سکینہ یہی